کی بات فرمائیں۔ تو میرے بھائیو، دینداری نصیحت ہے، نصیحت عام آدمی تک ہے، صرف بڑوں تک نہیں ہے، ہر آدمی نے اپنے طور پہ چلنا ہے۔ اس کو میں ایک اور حدیث سے بھی تشریح کر دوں، مشہور ہر زبان پہ عام ہے، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر آدمی حکمران ہے۔ حکمران کیسا؟ ہمارے پاس تو ملک نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ہمارے پاس خزانہ نہیں۔ فرمایا نہیں، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، آپ اپنی رعیت کے حکمران ہو جتنا آپ کا بس چلتا ہے۔ والد اولاد پر ہے، استاد شاگردوں پر ہے، شیخ مریدین پر ہے، حکمران رعایا پر ہے۔ ہر بندے کی اپنی رعایا ہے، اپنا اس کا ایک لمیٹڈ ایریا ہے، اس پہ اس نے چلنا ہے۔ تو یہ اس سے پوچھو گی، بتایا جائے گا اس نے کس طرز پہ اچھا رہنا ہے، کس معاملات۔ اور اسی کے ساتھ جو میں نے قانون کی بات کی ہے، ہمارے اندر عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ہم شریعت کے ان اسلوب کو نہیں دیکھتے۔ اگر ہم شرعی اسلوب کو دیکھتے، طریقے کو دیکھتے، تو عدم برداشت کبھی نہ آتی۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت، مسلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ فرماتے المسلم اخو المسلم، مسلمان کو مسلمان کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ جیسے آپ کہتے ہو نا، یار میرا بھائی ہے چھوڑ دے، غیر ہوتا تو پھر دیکھتا، غیر کو بھی بھائی سمجھو۔ اچھائی کے معاملات میں بھائی بھائی اخوت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں اس پر ایک لفظ مزید ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا۔ نہ اس کے کاروبار کو چھیڑنا ہے، نہ اس کے مال کو چھیڑنا ہے، نہ اس کے اولاد کے معاملے میں چلنا ہے، نہ اس کے اوپر حسد کرنا ہے۔ یہ تمام باتیں بدیں، اور نہ وہ معاملات کرنے ہیں جس سے معاملہ اس حد تک خراب ہو جائے کہ لڑائی پڑ جائے۔ یہ کام آپ نے نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام معاشرے کو بھائی چارہ فرما رہے ہیں، بھائی چارگی سے، اور یہ تب ہوگا جب بندہ صرف قانون نہیں مانے گا، آداب بھی مانے گا۔ کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہاں محفل ہے، ہمارے شیخ موجود ہیں، ان کی خدمت میں ہم بیٹھے میں 2 گھنٹے کے لیے آپ آ جائیں۔ آپ شیخ کی خدمت میں 2 گھنٹے گزار چکے ہیں، قانون پورا ہو گیا، لیکن اس کے بعد آپ کی خدمت کی شیخ کو ضرورت ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ نے قانون نہیں توڑا، ادب توڑا ہے، آپ نے قانون نہیں توڑا، مزاج توڑا ہے، اس وقت آپ کو ٹھہرنا چاہیے تھا۔ تو شریعت کی ان باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ صرف قانونی چیزوں کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، آداب کا لحاظ بھی ہونا چاہیے۔ چھوٹی سی مثال، ہم روزانہ دیکھتے ہیں یہ سرخ بتی پر گاڑی رک جاتی ہے، گاڑی نے آگے نہیں جانا، اگر سارجن موجود نہ ہو نا تو ہم نے سرخ بتی کو دیکھنا بھی نہیں ہے، دیکھنا ہی نہیں ہے، اور وہ موجود ہو تو پتہ نہیں، پھر بھی اگر کوئی رش نہ ہو تو پھر بھی نکل جائیں گے۔ میں اکثر یہ بائیکر کو دیکھتا ہوں، ہمارے جو موٹر سائیکل والے حضرات ہیں، یہ تو پہلے نکل جائیں گے، فوراً اشارہ توڑیں گے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹی سی، اگر یہ ہمارے اندر تھوڑی سی برداشت کا مادہ آ جائے، اسی پر ایکسیڈنٹ ہے، اسی پر کوئی کیا معاملہ ہے، رک جائے بندہ، کیا ہو جائے تو 2 منٹ کے لیے۔ ہم خود اپنے آپ کو جب تک نہیں بدلیں گے نا تو معاشرہ نہیں بدلے گا۔ دوسرے کو یوں کہنے سے 3 انگلیاں اپنی طرف ہیں، کچھ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں امریکہ میں اور فلاں ملکوں میں تو بہت صفائی ہے، یہ اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہم اپنا کوڑا کرکٹ دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک رہے ہیں۔ فلاں ملک کی گلیوں تو بہت کشادہ ہیں، ایسے جاؤ بہترین، روئی رش بھی نہیں لگتا۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے جس نے اپنے گھر کی تھیلی اتنی بڑی کی ہوئی ہے کہ وہ تجاوزات کے زمرے میں آ گئی۔ وہاں کے بازاروں کو تو بہت اچھا نظام ہے، کوئی رش نہیں ہوتا۔ یہ وہ دکاندار کہہ رہا ہوتا ہے جس دکاندار نے تجاوزات کی انتہا کر رکھی ہوتی ہے۔ ہم وہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بتائیں ہمارے قول اور فعل میں کتنا تضاد آ گیا۔ جب ہمارے قول فعل میں یہ تضاد ہوگا، ہم نے کہاں اخوت دیکھنی ہے، کہاں معاشرہ دیکھنا ہے، کہاں برداشت دیکھنی ہے۔ اور میں ایک خدمت آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، معاشرے کی اصلاح فرد سے ہوتی ہے، قوموں کی اصلاح افراد سے ہوتی ہے۔ خود کو بندہ بدل۔ ایک بندے نے توبہ کی اور اپنے شیخ کی خدمت میں آگے کہا میں نے توبہ تو کر لیا، معاشرے میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے کہا تھا فائدہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی فائدہ آیا ہے۔ کہا جی کیا آیا؟ کہا معاشرے سے ایک برے انسان کا خاتمہ ہو گیا۔ بندہ اس چیز کو تو دیکھ لیں، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ آپ کبھی پہاڑوں میں جائیں نا، میں نے کئی جگہ ایسے دیکھا جہاں اوپر سے قطرے گر رہے ہوتے ہیں تو پتھروں میں نشان ہو چکا ہوتا ہے۔ پانی کے قطرے سے پتھروں میں نشان آ جائے، کیسے نشان ہے؟ یہ تو کرش تو نہیں کیا گیا، مسلسل ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا اچھے عمل کرو، یہ نہیں فرمایا، زیادہ عمل کرو، یہ نہیں فرمایا،
فرمایا وہ عمل کرو جو دائمی ہو. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اگرچہ کم ہو لیکن عمل آپ کو مسلسل ہونا چاہیے. تو بندہ اچھائی کو دیکھ کر چلے، معاملات کو دیکھ کر چلے. رات کو سونے سے پہلے بندہ اپنا احتساب کرے، آج میں نے کتنوں کا دل دکھایا، کتنوں کا نہیں دکھایا، کتنی میں نے قانون اور آداب کی پاسداری کی ہے، کتنوں کی پاسداری نہیں کی، میں کس طرز پر اپنے آپ کی نیکی کا تعاون کرنے والا. اگر یوں نہیں کریں گے تو برداشت کا سبق دوسرے کو دیں گے، خود ہمارے اندر برداشت نہیں ہوگا.